یہودی قوم دنیا کی ایک ایسی قوم ہے کہ جو آبادی کے لحاظ سے تو بھلے ہی بہت کم ہے، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج یہودی اگر سب سے بڑا دشمن کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو وہ ہے مسلمان، اور وہیں دوسری طرف دنیا بھر کے مسلمان اگر سب سے بڑا دشمن اپنا کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ ہے دنیا کی اکلوتی یہودی کنٹری یعنی اسرائیل۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے، اور آخر کیسے ایک چھوٹی سی یہودی کنٹری کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گئی، جسے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اور اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ تو دوستو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی پوری ہسٹری بتائیں گے۔ دوستو، جس دیوار کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم میں وہ عزت اور اہمیت حاصل ہے جو عزت اور اہمیت مسلمانوں میں کعبہ شریف کو حاصل ہے۔ دوستو، یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے۔ پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار سارے یہودی اس دیوار کے پاس آتے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، کیونکہ گریا کا مطلب بھی رونا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور آخر یہودی اس کے پاس آ کر روتے کیوں ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو چلیے ہم آپ کو شروع سے بتاتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کوئی عجیب چیز نہیں بلکہ ایک محل کا نام تھا، یعنی اگر ہم کہیں تو ایک عام بلڈنگ کا نام تھا۔ یہ اس دور میں بنائی گئی تھی کہ جب دنیا کے سارے یہودی اپنے اپنے خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی ہسٹری کا سب سے پہلا پکا مکان تھا تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، خیمے بنا کر رہنے والے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ جاننے سے پہلے ہمارے لیے تابوت سکینہ کے بارے میں جان لینا ضروری ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس ٹرانسفر ہوتا رہا۔ ایک کے بعد ایک ٹرانسفر ہوتے ہوئے یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ اس صندوق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں موجود تھیں۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یعنی توریت کی اوریجنل کاپی موجود تھی، وہی کاپی جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ یہودی اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعا بڑی جلد ہی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوتی تو یہ اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور جنگ شروع ہوتے ہی اس صندوق کو اپنی فوج کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام جنگوں میں بھی جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو ایک الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے۔ جس خیمے میں وہ صندوق رکھا ہوا کرتا تھا اسی خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صندوق ٹرانسفر ہوتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، جنہیں عیسائی اور یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ داؤد نہیں بلکہ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کیونکہ اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، لہٰذا داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل بنوایا۔ جب ان کا محل بن کر تیار ہو گیا تو اچانک سے انہیں یہ خیال آیا کہ میں خود تو ایک محل میں رہ رہا ہوں جبکہ میری قوم کی سب سے قیمتی چیز یعنی تابوت سکینہ کچے خیموں میں رکھا ہوا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنوانا شروع کی۔ یہ بلڈنگ بننا ہی شروع ہو پائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد بہت جلد ہی اپنے والد کی طرف سے شروع کی ہوئی اس بلڈنگ کو پھر سے بنوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کو بنوانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ آخرکار بہت لمبے وقت کے بعد یہ بلڈنگ بن کر تیار ہوئی۔
چونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی نام کے اس محل میں تابوت سکینہ کو جس خاص جگہ پر رکھا گیا تھا، وہاں پر کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر یہودی دھرم کے صرف بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور یہ قوم بھی دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ کسی کا بھی حکم نہیں مانتے تھے۔ ہر ایک نبی کی نافرمانی کرتے تھے اور دن بدن اور زیادہ گناہ کرتے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ 586 عیسیٰ پورو میں بابل میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا، جسے بائبل میں نبوت نصر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا تھا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال لیا اور تابوت سکینہ کی بہت بے ادبی بھی کی، اور یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس پاک ہیکل سلیمانی کو توڑ دیں۔ یہودی کیونکہ مجبور تھے، وہ روتے جاتے اور اپنے مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے تھے۔ اس حملے میں بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے آیا تھا۔ بخت نصر نے اپنے شہر بابل سے باہر ایک بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا، اور اس بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جسے وہ قید کر کے بابل لایا تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گیا، لیکن کیونکہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے ادبی کی تھی، اس لیے اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 540 عیسیٰ پورو میں ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست دے کر بابل کی اس سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا کہ جنہیں قید کر کے بخت نصر بابل لایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سائرس نے انہیں آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی، بلکہ ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنوانے میں خود ان کی مدد کرے گا۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی اس عالیشان عمارت کو تو دوبارہ بنا لیا، لیکن اس بار اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا، اور نہ ہی آج تک کسی کو یہ معلوم چل پایا ہے کہ آخر بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کی زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ اس کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر سکے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس نے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بڑی زبردست تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ سے توڑ دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد سارے یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور ہر جگہ یہ پریشان اور رسوا ہوتے رہے۔ تقریباً پوری دنیا میں 18 یا 1900 سال بھٹکنے کے بعد جب ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور برٹین کا فلسطین پر قبضہ ہوا تو اس نے یہودیوں کو اپنی ایک ریاست فلسطین میں ہی آباد کرنے کی اجازت دے دی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ دنیا کے سارے یہودی ایک ایک کر کے اسرائیل نام کی اس ریاست میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی سال کے اندر یہ ایک طاقتور ریاست بن کر سامنے آئی، لیکن کیونکہ دوستو جس جگہ پر اسرائیل کو برٹین نے آباد کیا تھا یہ فلسطین کی جگہ تھی، اسی لیے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش اسرائیل کو ایک ملک ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے آباد کی ہوئی ایک بستی ہے جسے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ جنگ جیسے حالات بنتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج جب دنیا کے سارے ہی یہودی ایسی جگہ پر آباد ہو گئے ہیں جہاں پر آج سے 2000 سال پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، تو ان لوگوں نے تابوت سکینہ کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے
کہ تابوت سکینہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا رہے گا۔ اسی لیے اسرائیل کے سارے یہودی تابوت سکینہ کو جلدی سے جلدی ڈھونڈنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آج سے 2000 سال پہلے جس بڑی جگہ میں ہیکل سلیمانی نام کا وہ محل ہوا کرتا تھا، اس جگہ پر آج مسجد اقصی بھی موجود ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔